أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم قيام الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. برادران ایمان و دوستداران نبی کریم و آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ تمام حضرات جیسے بھی جانتے ہیں کہ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی قرآن کریم کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی اور وہ دلیل کے طور پر، اور میں نے قرآن کو ثابت کیا تھا کہ آیا ہم یہ جو ہم انجام دے رہے ہیں تو قرآن کے مطابق صحیح ہے یا نہیں ہے. اور آج بھی میں اپنی تقریر سے قبل تمام حاضرین کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد یہ اعلان میں کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جو آیت، جو حدیث، جو روایت، میں یہاں پر 4-5 جتنی چیزیں بھی وقت میں اگر گنجائش رہی دامن مقصد میں اگر ساتھ دیا تو میں اس کو بیان کروں گا، اور جو بھی بات بیان کروں گا میں قرآن کو ثابت کروں گا. اترنے کے بعد میں اپنی تقریر کے ختم کرنے کے بعد جلوسی کے ساتھ ساتھ رہوں گا. جتنے بھی حضرات ہیں جو بھی یہ چاہتے ہیں کہ مطلب میں نے اگر آیت کہیں اور سے پڑھی ہو، حدیث کوئی ایسی پڑھی ہو کہ جس کا کوئی حوالہ نہ ہو، کتاب نہ ہو، تو کوئی بھی میرے پاس آنے کے بعد اس پورے مجمع سے اور یہ تقریر چاہے تو ریکارڈ کر لیں. ریکارڈ کرنے کے بعد آپ بعد میں کبھی بھی مجھ سے اس کا حوالہ، اس کے قرآن کی آیت کے بارے میں آپ حضرات معلوم کر سکتے ہیں. میں جو بھی آیت پڑھوں گا قرآن کی آیت ہوگی، کیونکہ ہم وہ عمل انجام نہیں دیتے کہ جو قرآن ہمیں منع کر رہا ہو اور ہم قرآن کے خلاف اپنے قدم اٹھا رہے ہوں. اور میں یہ ابتداءً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عمل بھی قرآن کے مطابق کریں. اگر ہم عمل اپنا قرآن کے مطابق نہیں بجا لا رہے ہیں اور خالی زبان سے کہہ رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ کتنے بھی روزے دار رہتے ہیں کسی نے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ میں اثر ہی نہیں ہوتا. اس لیے تو روزہ تو ظاہری طور سے رکھتے ہیں لیکن روزے کے سارے قانون پر عمل نہیں کرتے. روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں گالیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں نامحرموں کو خوب جم کے نگاہیں کرتے ہیں. تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کسی کو چوری کو فرمائش کریں، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نامحرم پر چھپ چھپ کے نگاہیں کریں، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی گلی سے گزر رہا ہے تو اس کو بے عیب کو عیبدار بنا کر دوسروں کے سامنے بیان کریں. اگر کسی بے عیب کو جس کا کوئی عیب نہیں ہے اگر آپ اس کے اوپر انگلیاں اٹھالیں گے تو یاد رکھنا یہ تمہارا عمل ہو سکتا ہے، قرآن کا عمل نہیں ہو سکتا. یہ تمہارا قول ہو سکتا ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی. میں جتنی بھی آیت پڑھوں گا اس کے لیے آپ کو دلیل دوں گا. قرآن نے کیا کہا کہ بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو مجھ سے روگردانی نہ کرو. روگردانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم روزہ نہیں رکھ رہے. اللہ جو یہ حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو اور ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کے قول کی روگردانی کی ہے، نافرمانی کی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اپنے بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. ہم اگر پڑوسی کو اذیت کر رہے ہیں تو گویا کیا کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے عمل کو جو برا عمل ہے اس کو قرآن کی آیت بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو یاد رکھنا جو قرآن کے اوپر جھوٹی تو مت رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اسے اسلام میں کافر کہا جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو مجھ سے روگردانی نہ کرو. اب مجھے سارے مسلمان میرے بھائی چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بتائیں اللہ کس کا ذکر کرے گا؟ اللہ اس کا ذکر کرے گا جو گالی بک رہا ہے،
نفوس کو لے کر آئے تو کیا ہوا؟ محمد نے عورتوں میں فاطمہ کو لیا، نفوس میں علی کو لیا، بیٹوں میں حسن حسین کو لیا، ایک چھوٹا سا کاروان لے کر کہاں چلے میدان مباہلہ میں، اور جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو نصارہ اور نجران نے کیا دیکھا کہ نبی ایک چھوٹے سے کاروان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان کی صداقت کو دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ ان سے مباہلہ مت کرنا۔ اس کا اگلا جملہ قرآن کا کیا ہے؟ قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جھوٹ بولنے والے کا ذکر کرے گا؟ نہیں۔ دوسرے مقام پر آ جائیے، قرآن نے کیا کہا؟ اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کو برا کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ وہ کھانا مردہ بھائی کا کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک حرام کرنے والے کا ذکر کا اللہ کرے گا؟ نہیں۔ تو اس کا رسیدوں نہ چھوٹے کا ذکر اللہ کرتا ہے، نہ اللہ کسی کاذب کا ذکر کرتا ہے، نہ تہمت لگانے والے کا ذکر کرتا ہے، نہ چوری کرنے والے کا ذکر کرتا ہے، نہ چوری پر مائل کرنے والے کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، اللہ نے کیا کہا؟ اگر کسی نے میری راہ میں اپنی خواہشات کو دبا دیا، اگر کسی نے میری راہ میں اپنے گھر کو قربان کر دیا تو میں اس کا ذکر کروں گا۔ اور مجھے تاریخ اسلام میں پورا مسلمان اور پورا ہر وہ انسان جو قرآن اور ایمان رکھتا ہے وہ اتحاد کر کے بتائے کہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کا قرآن نے اس آیت کے مطابق اللہ نے ذکر کیا۔ یاد کیجیے اس وقت کو، جس وقت علی کے لال حسین نے میدان کربلا میں سارے اصحاب و انصار اور قرآن کی شہادت پیش کر دی، تو اس کے بعد 30واں پارہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، اے میرے بندے، تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور یاد رکھنا تو نے میرے لیے، میرے اسلام کے لیے، میرے لیے تو نے اپنا گھر بار قربان کر دیا۔ یاد رکھنا میں پروردگار کو تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تو نے میری راہ میں گھر بار قربان کیا ہے، میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تیرے سر کو باقی رکھوں گا۔ اب مجھے سارے مسلمان انسان سے بتائے 14 کے صدیاں گزر گئی، یہ علم کا برآمد ہونا، تعزیے کا برآمد ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ قرآن کی ہدایت ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ نے علم کو برآمد ہوتے ہوئے، تعزیے کو برآمد ہوتے ہوئے، برآمد ہونے کے بعد اس بات کو ثابت کر دیا حسین نے میرا ذکر کیا تھا، میں حسین سے ذکر قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ یہ علم کا برآمد ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، قیامت تک حسین زندہ رہے گا۔ قرآن کی آیت 1400 سال گزر گئے، کوئی میرا ہنر ابھی لکھنے والا نہیں تھا۔ واقعہ کربلا کو لکھنے والے سارے مسلمان اہل تسنن، فرقہ اہل سنت کے سارے راضی تھے، کوئی مسلمان، کوئی شیعہ لکھنے والا نہیں تھا کہ واقعہ کربلا کیسے ہے۔ ایک اور سننا میں کر رہا ہوں، قرآن نے کیا کہا کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کے ذکر کو زندہ رکھوں گا، جو میرا شکر کرے گا میں اس کو ادا کرتا رہوں گا، اور جس نے مجھ سے روح کروانے کی تو یاد رکھنا برباد ہو جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہم اگر علم اٹھاتے ہیں، تعزیہ برآمد کرتے ہیں، تو لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ حسین کو ماشاءاللہ مر گئے، حسین کو کیوں، حسین کا علم کیوں برآمد کر رہے ہو، تعزیہ کیوں برآمد کر رہے ہو؟ میں قرآن کی آیت سے سورہ بقرہ کی 156 آیا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا تَكُونُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے کیا کہا؟ یاد رکھنا راہ خدا میں قربان ہو جانے والوں کو کبھی مردہ شمار مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ ایک یہ پہلی منزل کہ جہاں اللہ نے زبان پر پہرا بٹھا
قرآن کی زبان پر بسا دکھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہر کی زینت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، قرآن کو ہم یاد کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھتے تو نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن پر سورہ یاسین کی 22ویں پارے کی آخری سرے کی آیت ہے، قرآن نے کیا کہا؟ تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تمہیں کیا دے رہا ہے؟ تم کم سے کم اس کو مسلمانوں کو یاد رکھنا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی پر تہمت مت لگانا، کسی کو برا مت کہنا، کسی کا مال غصب مت کرنا، کسی کی آبرو پائمال مت کرنا، کسی کی عزت سے کھیل مت کرنا، کسی کی بیٹیوں کو غلط میں بھاگے مت دیکھنا۔ یہ قرآن کے کلمات ہے نا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے سورہ احزاب 59 آیت 23ویں پارے میں، میں نے سورہ احزاب کی آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ قرآن کا کہہ رہا ہے کبھی بھی ایسا مت کرنا۔ آج کل معاشرے میں رائج ہو گیا کہ شیعہ فرقے کے گھر میں مت جانا، یہ پھونک کر کھلاتے ہیں۔ قرآن کی آیت میرے پاس موجود ہے، پڑھنے کے بعد سارے مسلمانوں کو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن کی آیت پر عمل کرو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ چاہے میں کیوں نہ ہوں، میں اس مقام پر آنے کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں قرآن کی آیت کو مانو اور میں نہ مانوں، تو یاد رکھنا نہ مجھے کامیابی مل سکتی ہے نہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ قرآن اللہ نے ذات کی زینت بنانے کے لیے نازل نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو ہم آیات نازل کر رہے ہیں تو تم ان آیات پر عمل کرو۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں مت جانا، یہ پھونک کر کھلاتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَظَنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا، مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ یہاں دیکھا بھی نہیں، بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں کہ پھونک کر کھلاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ پھونک کر کھلاتے ہیں، اب ان سے پوچھو قرآن پر عمل ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر دیکھے اگر دیکھ بھی لو تو اس کے گناہ کو چھپا لو۔ یہاں دیکھا بھی نہیں، بغیر دیکھے تہمت لگائی جا رہی ہے۔ تہمت لگانے والے کو زندہ زمین میں گاڑ ہو، گردن تک زندہ زمین میں گاڑ ہو اور اس کے اوپر پتھروں سے بارش کرو، اسے کہتے ہیں اسلام۔ تہمت لگانے والا اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، قرآن کی نافرمانی کرنے والا اسلام کے دائرے میں نہیں ہے۔ میں نے آیت بھی پڑھی اور میں اس آیت سے دلیل بھی دے رہا ہوں۔ کیا کہا؟ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، جب تک آپ دیکھ نہ لو اس وقت تک اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو میرے بھائی میرے چھوٹے بڑے بھائی یہ حسین کا تعزیہ برآمد کرنے کے بعد، علم برآمد کرنے کے بعد حسین کے نام منت مان کر اپنے ہاتھوں میں کہاں پہنتے ہیں تو دنیا کہتی ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں دوستوں عزیزوں، کہنے سے پہلے سوچ لو، اللہ کی سورہ جہل کی ہدایت کو یاد کرو۔ پروردگار نے کیا کہا؟ وَغُلُّوا أَصَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ یاد رکھنا مومن وہ ہیں جب ہم جنت میں بلائیں گے، عالیشان تختوں پر انہیں بٹھائیں گے، ان کے تختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہم ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کے لیے حوروں کو پیش کریں گے۔ سورہ جہل کی آیت ہے اور کیا کہا؟ وَغُلُّوا أَصَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کڑے ہوں گے اور ہم انہیں شراب طہورا عطا فرمائیں گے۔ اب مجھے یہ قرآن کی آیت کو ایسے رد کر کے بتائے، اللہ کہہ رہا ہے ہم چاندی کا کڑا بنائیں گے، متکبر مفسد دشمنی رکھنے والا انسان کہ جو نبی کے مقابلے پر بھی نہیں ہے، نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کی آیت کو صحیح سمجھ نہیں سکتا، قرآن کی بھول صاف نہیں کر سکتا، وہ انسان قرآن کی آیت کا انکار کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت کر رہے ہیں۔
زمانے حسین کی بات نہیں کرتا، میں اسی زمانے کی اور ابھی کی بات بتا رہا ہوں۔ سارے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، سب ابھی دیکھ لیں، دنیا کا سائنٹسٹ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک گلینڈ سے کسی دوسرے کا اگر کسی ایک کو آپریشن کر دیا ہو تو جھوٹا ملے، کسی دوسرے مریض کو مت لگانا، ایڈز ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، مر جائے گا۔ میں بتاتا ہوں دنیا کے سارے سائنٹسٹوں کو پیش کر کے دعوت کر کے بتاتا ہوں، اور اگر کائنات کے اندر اتحاد دیکھنا ہے تو ہمیں حسین میں آ کر دیکھ لو، ایک زنجیر سے ہزاروں لوگ مدد کرتے ہیں، آج تک نہ کوئی بیمار ہوا ہے اور نہ ہی کوئی مر سکا ہے۔ سب سے بڑا اتحاد یہی ہے، ایک زنجیر ہے، ہزار کو ماتم کرنے والے ہیں، ایک زنجیر سے ہزاروں کے خون نکلتے ہیں۔ کوئی سائنٹسٹ نے آج تک فتویٰ نہیں لگایا کہ غم حسین میں چلنے والی زنجیر سے ایک ہوتا ہے، مرض پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے اگر اتحاد چاہتے ہو تو دہلیز محمد پر پیشانی کو جھکا دو، اتحاد چاہتے ہو تو دہلیز علی پر پیشانی کو جھکا دو، دہلیز حسن و حسین پر پیشانی کو جھکا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو بھی عمل انجام دیا نبی کے قول کے خلاف عمل انجام نہیں دیا۔ اگر نبی نے کہا سجدے میں سر جھکا دو تو علی نے سجدے میں سر جھکا دیا، اور اگر نبی نے کہا میرے دوش پر قدم رکھو تو نبی نے دوش، علی نے دوش پر قدم رکھا۔ نبی نے کہا کعبے کے اندر سے ان بتوں کو توڑ گرا دو تو علی نے کلام محمد کے مطابق کعبے سے بتوں کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ اب مجھے یہ بتائیے سب سے بڑا اتحاد کہاں ہے؟ سب سے بڑا اتحاد دہلیز محمد پر ہے، اور دہلیز کے بعد یعنی دہلیز محمد پر جب ہم سر جھکائیں گے تو ہمیں اتحاد بھی نظر آئے گا، قرآن بھی نظر آئے گا، ایمان بھی نظر آئے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن اور محمد اور علی و فاطمہ کے قول کا انکار کیا تو یاد رکھنا نہیں آخرت میں بھی وہ منہ چھپا کر دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ نہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ محمد اور آل محمد صلوات۔